والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. کیا کافروں کو یہ معلوم نہیں کہ آسمان اور زمین دونوں بند تھے، پھر ہم نے ان دونوں کو کھول دیا اور ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز کو پیدا فرمایا، پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے، اور ہم نے زمین میں جمنے والی چیزیں بنا دی تاکہ وہ ان کو لے کر حرکت نہ کرے، اور ہم نے اس میں کشادہ راستے بنا دیے تاکہ وہ راہ پالے، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنا دیا اور وہ ہماری نشانیوں سے اعراض کیے ہوئے ہیں، اور وہ ایسا ہے کہ جس نے رات کو اور دن کو اور چاند کو اور سورج کو بنایا، تمام کے تمام ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30 تا 33 ہے۔ اس سے پہلی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید اور وحدانیت کے دلائل کو بیان فرمایا اور تمام تر انبیاء کرام کی مشترکہ دعوت کا ذکر بھی فرمایا۔ ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے دلائل توحید کا بیان اور اس ضمن میں آسمان و زمین کی تخلیق اور پھر زمین کے اوپر پہاڑوں کو جما دینا اور رات اور دن، سورج اور چاند کا پیدا کرنا اور ایک خاص ترتیب سے ہر ایک کا کام میں لگا ہونا، ان سارے دلائل کو بیان فرمایا اپنی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے، اور دعوت فکر دی ہر اس آدمی کو کہ جو یا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکاری ہے اور یا پھر مانتا تو ہے رب کی ذات کو لیکن اس کے ساتھ شرک کرتا ہے، تو ان دونوں قسم کے کافروں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی نشانیاں دکھا کر توحید کا قائل ہونا اور توحید کی طرف دعوت دینا، یہ رب کائنات کا ایک طرز ہے۔ فرمایا لیکن اتنے دلائل دیکھنے کے باوجود بھی حیرت ہے ان کے عقل و فکر پر کہ اس کے باوجود پھر بھی یہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو فرمایا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض،
کیا نہیں دیکھا کافروں نے اس بات کی طرف، یعنی غور و فکر نہیں کیا کہ ان السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین، کانتا رتقن ففتقناہما، یہ رتق تھے، میں اللہ تعالی نے ان کو فتق بنا دیا۔ یہ دو لفظ ہیں، رتق اور فتق، تو ان کا کیا مطلب ہے؟ ایک مفسرین کرام میں سے مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے تفسیر معارف القرآن میں وہ ایک حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور انہوں نے آ کر اسی بارے میں سوال کیا کہ یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان و زمین یہ رتق تھے، پھر ہم نے فتق بنا دیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ آپ جائیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، وہ آپ کو اس بات کی صحیح طریقے سے سمجھائیں گے۔ تو وہ گیا اور ساتھ میں انہوں نے یہ عرض کی کہ جو وہ بات بتائیں تو واپس مجھے بھی بتا کے جانا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ رتق سے مطلب ہے کہ آسمان اور زمین یہ دونوں بند تھے۔ اب بند کا یہ مطلب نہیں کہ آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے، بند کا یہ مطلب ہے کہ آسمان کے اندر بارش برسانے کی قوت اور طاقت نہیں تھی، اور میں بالکل بند تھا، کوئی چیز نیچے نہیں آ سکتی تھی۔ اور زمین کے بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زمین میں جذب کرنے کی طاقت نہیں تھی، اور جب جذب کرنے کی طاقت نہیں تھی تو اس میں سے کسی قسم کی پیداوار بھی نہیں اگتی تھی۔ فرمایا شروع میں یہ ایسے تھے، کانتا رتقن، یہ دونوں بند تھے، ففتقناہما، جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسان کو بھیجا اور مختلف جانداروں کو زمین پہ پیدا فرمایا تو پھر ففتقناہما، ہم نے زمین کو کھول دیا۔ کیا کھول دیا؟ آسمان سے بارش برسائی، زمین کے اندر طاقت رکھی کہ وہ بارش کو اپنے اندر جذب کر لے، اور پھر زمین میں یہ طاقت رکھی کہ طرح طرح چیزوں کو اس نے اگانا شروع کر دیا۔ تو یہ فرمایا کہ ہم نے ان دونوں کو کھول دیا، پہلے یہ بند تھے اور پھر میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو کھولا۔ تو یہ آدمی یہ بات سن کے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، ان سے یہ ساری بات فرمائی، تو انہوں نے عرض کی کہ بالکل اسی طرح بات ہے، پہلے بھی اس بات کا قائل تھا لیکن ابھی اور زیادہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خاص قرآن مجید کا فہم اور سمجھ عطا فرمائی، یہ ان کی انفرادی حیثیت ہے، اور یہ ان کا انفرادی مقام ہے کہ اس جیسا مقام اور کسے میسر نہ آ سکا۔ اور حقیقتاً بات بھی اسی طرح ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سحری کے وقت میں دعا فرمائی تھی، فرمایا مولا یہ میرا چچا زاد بھائی ہے، اس کو قرآن مجید کی سمجھ عطا فرما، اس کو قرآن مجید کا فہم عطا فرما۔ تو پھر حضرت عبداللہ ابن عباس یہ نہیں کہ اسی دعا پہ ہی رک کے بیٹھ گئے، نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد جن جن صحابہ کرام کے پاس علوم القرآن اور علوم الحدیث کے حوالے سے جتنا زیادہ علم تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس ہر ایک کے پاس جاتے اور جا کر ان سے علم حاصل کرتے۔ واقعہ ان کا بڑا مشہور ہے کہ انہیں پتہ چلا کہ ایک انصاری صحابی ہیں اور ان کے پاس آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ احادیث ہیں، اور خاص انہوں نے یاد کی ہیں، باقی کچھ چیدہ چیدہ لوگوں کو یاد ہے، لیکن وہ تھے براہ راست آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس موقع پر۔ تو یہ گئے، تو وہاں جب پہنچے تو آگے پتہ چلا کہ وہ تو سوئے ہوئے ہیں، یہ جی باہر جو ہے ان کے دروازے کے باہر ادھر بیٹھ گئے دھوپ کے اندر ہی، اور دھوپ میں بیٹھے بیٹھے ایک پتھر سے سہارا لیا اور ادھر جو ہے وہ نیند آ گئی انہیں۔ کافی دیر کے بعد وہ صحابی جو اپنے کسی کام کی غرض سے باہر نکلے تو دیکھا کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور دھوپ ہے
اور اس میں ایک پتھر کے سہارے جو ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں، اور اوپر ہوا چل رہی ہے، ساری دھول مٹی ان کے چہرے پہ اور داڑھی مبارک میں، کپڑوں پہ۔ فوراً جو ہے وہ اپنی چادر سے ان کے چہرے کو صاف کیا تو فوراً اٹھ گئے۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر کے بھائی یعنی چچا زاد بھائی، اگر کوئی کام تھا تو مجھے فرما دیتے، میں آ جاتا، اور آپ ادھر آئے، پھر آپ نے بلایا بھی نہیں، اور باہر انتظار کرتے کرتے جناب یہ حالت ہو گئی اتنی دھوپ میں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علم کی طلب مجھے تھی، آپ کو نہیں تھی، مجھے چاہیے تھا آپ سے کچھ سیکھنا۔ تو پھر علم چل کے نہیں آتا، بلکہ اس کا جو متلاشی ہوتا ہے وہ اس کے پاس چل کے آتا ہے۔ میں آپ سے یہ احادیث مبارکہ سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو انہوں نے یہ ادب اور احترام کیا، حالانکہ ان کی نسبت کتنی بڑی تھی۔ لیکن آج تو اس کا الٹ ہے نا جی، کچھ اور ہی نظام ہے کہ ہم قرآن مجید کو جگہ جگہ جو ہے وہ بے عزت کرتے ہوئے پھر رہے ہیں۔ اکثر اوقات میں وہ لوگ کہ جو گھروں میں جا کے قرآن مجید کی ٹیوشن پڑھا رہے ہیں، جی جس وقت بچے پڑھنے کے لیے مدرسہ نہیں آئیں گے، وہ مشکل نہیں برداشت کریں گے اس کی کہ کوئی بچہ اسے مار رہا ہے، کبھی قاری صاحب نے تھپڑ مارا، آتے جاتے مشکلات، تو قدر کیا ہوگی، عزت احترام کیا ہوگا اس کے دل میں قرآن مجید کا۔ یہی تو بات ہے نا۔ آپ دیکھ لیں، ہم دنیاوی تعلیم کے مخالف نہیں ہیں، ضرورت ہے، ضرور حاصل کرنی چاہیے۔ تو کیا ہوتا ہے، وہاں پڑھنے کے لیے بچے خود جا رہے ہوتے ہیں، والدین جناب ان کو پہنچا رہے ہوتے ہیں، کوئی بائک پہ جا رہا ہے، کوئی سائیکل پہ جا رہا ہے، کوئی رکشہ لگوایا ہوا ہے، کسی نے وین لگوائی ہوئی ہے، وہ مشکلات برداشت کر رہے ہیں، بچوں کے دل میں اس کی قدر ہوتی ہے۔ انسانی فطرت ہے، جو مشکل سے چیز ملتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے کچھ عرصہ تک۔ تو یہاں وہ بات نہیں ہے کہ ہم نے خود جو ہے وہ قرآن مجید کو جو ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہلکا کر دی ہے۔ کتنے لوگ میرے پاس یہاں آتے ہیں، کتنی دفعہ آئے ہیں یار، یہ کل پرسوں بھی میرے پاس غالباً، بلکہ دوسرا تیسرا روزہ تھا، یہاں بھچر برادری سے ان کی یہاں کوٹھی وغیرہ ہے، تو وہ مجھے کہتا ہے جی میری کوٹھی ہے اور کوٹھی میں بچوں کو پڑھانے آنا ہے۔ پہلے اس نے میری کوالیفیکیشن پوچھی، آپ کتنے پڑھے ہوئے ہیں، تعلیم کتنی ہے، یہ وہ سارا انٹرویو لے کے ہفتے والے دن نہیں ہوتے، میں یار ایم فل چل رہا ہے میرا، اس لیے اچھا یار مہربانی کریں آپ میرے بچوں کو ٹائم دیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یار قرآن پڑھانا ہے، کمال ہے، آپ کو میں 5,000 مہینے کا دوں گا، 2 بچے ہیں اور صرف آدھا گھنٹہ ٹائم دینا ہے، میرے پاس ٹائم ہے ہی نہیں اس بات کے لیے، اگر پڑھانا ہے تو بچوں کو مسجد میں بھیج دو۔ کہتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں، مگر میرے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں فارغ ہو کے آپ کے پاس ہوں۔ تو حالت یہ ہے۔ تو یہ جس قدر ہم مطلب کہ اس بات کو ہم نے ہلکا کیا ہے، وہ اپنے ہی اعمال اور کرتوتوں سے کیا ہے کہ لوگوں کے دل و دماغ کے اندر قرآن مجید کی وہ جو عزت احترام ہونا چاہیے تھا سب وہ ختم ہو گیا۔ تو بہرحال حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ وہ کتنے بڑے صحابی تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ینگ تھے نا، بالکل یہ نوجوان تھے، لیکن بڑے بڑے صحابہ کرام کے درمیان میں نے بٹھاتے تھے، اور کچھ لوگوں نے یہ بات وہ کی کہ یہ نوجوان ہے اور ہم اتنے بوڑھے ہیں، تو نوجوان اور بوڑھوں میں کیا یہ اس طرح۔ تو ایک ایسا موقع آیا کہ قرآن مجید کی ایک بات حل نہیں ہو رہی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود قرآن مجید کے جو بڑے مفسر تھے ان میں حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان اور حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت علی، یہ بڑے لوگ جو تھے ان میں شمار، لیکن خاموشی سے بیٹھے رہے۔ جب بہت سارے لوگ وہ سر مار مار کے حل نہیں ہوا نا، پھر حضرت عبداللہ ابن عباس کو فرمایا ذرا کھڑا ہو نا میرا بھائی، بتا ان کو۔ جب بتایا نا تو سارے اش کر اٹھے اور فرمایا عمر تیری بصیرت کو سلام ہے، آج پتہ چلا ہے کہ اس نوجوان کو تو اتنی عزت کیوں دیا کرتا تھا۔ تو بہرحال وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو پانی سے پیدا فرمایا۔ یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور فرمایا یا رسول اللہ، جب میں آپ کے پاس آتا ہوں نا، میں آپ کو دیکھتا ہوں، بیٹھتا ہوں، کعبہ کے رب کی قسم ہے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں اور میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، میری مجبوری ہے اس لیے میں آپ کے پاس آتا ہوں، اگر آپ کو نہ دیکھوں تو میرے جو ہے نا وہ دل و جان کے اندر وہ جان نہیں رہتی، وہ روح نہیں رہتی، میں ہر وقت آپ کے پاس ہی رہتا ہوں۔ اور اسی طرح 6 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات تک
حضرت ابو ہریرہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل کو نہیں چھوڑا، دیر میں آئے ہیں لیکن احادیث مبارکہ میں سب سے زیادہ احادیث جس صحابی سے مروی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور کچھ ایسے ناقبت اندیش لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، وہ کہتے ہیں ہم حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کو سرے سے مانتے ہی نہیں، جتنی حدیث ہے نا حضرت ابو ہریرہ کی ہم اس کو نہیں مانتے، انکار کرتے۔ بہرحال تو فرمایا یا رسول اللہ بتائیے گا، وہ خاص بات مجھے بتائیے گا، سمجھائیے گا یہ کائنات کیسے بنی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہی فرمایا کہ ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا، ہر جاندار چیز کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا۔ مطلب کیا ہے کہ اس کی پیدائش میں کسی نہ کسی طریقے سے پانی کا دخل ضرور ہے، کوئی بھی چیز ہے تو بارش کا پانی ہے، اس سے فصلیں اگ رہی ہیں، اب فصلیں جو کھا رہے ہیں ان کے آگے نسل چل رہی ہے تو وہ پانی کا دخل تو ہو گیا نا، ایک یہ مطلب۔ دوسرا وجعلنا من الماء كل شيء حي، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک مخلوق، جاندار مخلوق کو اس کے اپنے قسم کے پانی سے پیدا کیا، اپنی قسم کے پانی سے پیدا کیا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر گدھا ہے تو گدھا اور گدھی کا ملاپ ہوگا، اپنی قسم کا پانی اکٹھا ہوگا تو اس کی افزائش ہوگی، وگرنہ نہیں ہوگی۔ اسی طرح کتا ہے تو اس کے اپنی قسم کا پانی، اسی طرح گائے ہے، اسی طرح بھینس ہے، اسی طرح اور جانور ہیں، اسی طرح انسان ہے، یہ بھی ایک جاندار ہے، تو اپنی قسم کا پانی اکٹھا ہوگا تو پھر جو اللہ تعالیٰ اسے آگے کیا کریں گے جی، افزائش کو بڑھائیں گے۔ افلا یؤمنون، کیا یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اتنی بڑی نشانیاں دیکھ کے؟ حضرت ابو ہریرہ والی حدیث تو یہ جب بات سنی نا اس کے بعد فرمایا یا رسول اللہ کوئی خاص بات بتاؤ مجھے کہ میں ڈائریکٹ جنت میں چلا جاؤں۔ حضرت نے فرمایا ابو ہریرہ بڑی یار اعلیٰ اعلیٰ سوال کرتا ہے، جنت کی بڑی فکر ہے تجھے؟ یا رسول اللہ وہاں آپ ہوں گے نا، آپ ہوں گے، فکر تو ہے ہمیں۔ تو فرمایا ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام وصل الارحام وصل کیا کہتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، ہر ایک چاہے جسے آپ جانتے ہیں نہیں جانتے ہر ایک کو سلام کرو، افشوا السلام واطعموا الطعام، اور ہر ایک کو کھانا کھلاؤ، چاہے جائے کہ کوئی کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی کھانا کھلاؤ، اللہ تعالیٰ اس کی بھی آپ کو جو ہے نا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ وصل الارحام، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، چاہے جائے کہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، رشتہ دار ہیں اچھا سلوک کرو، اور اس وقت نماز پڑھو جس وقت لوگ سو رہے ہوں، وادخلوا الجنۃ بسلام، اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ افلا یؤمنون، پھر بھی یہ ایمان نہیں لاتے۔ وجعلنا فی الارض رواسیا ان تمید بہم، اور انہوں نے نہیں دیکھا کہ زمین کو میں نے پیدا کیا اور زمین کے اوپر میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے پہاڑوں کو رکھ دیا تاکہ وہ یہ نہ ہو آپ کو لے کر کہیں ایک طرف جھک نہ جائے، یہ کبھی ادھر نہ جھک جائے ادھر نہ جھک جائے، اس کی حرکت کو ختم کیا۔ وجعلنا فیہا فجاجا سبلا لعلہم یہتدون، اور میں اللہ تعالیٰ نے اس میں کشادہ راستے بنائے تاکہ تمہارا آنا جانا آسان ہو جائے، پہاڑوں میں بھی راستے، زمین پر بھی راستے، دو پہاڑ ہیں ان کے درمیان میں ایسا راستہ بنایا، ادھر بھی پہاڑ درمیان سے روڈ بن گئے، اور جناب بڑے بڑی گاڑیاں اور بڑے بڑے ٹرالے وہاں سے گزر رہے ہیں، لعلہم یہتدون۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا، سامنے نظر آ رہا ہے کوئی ستون نہیں، کوئی سہارا نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن محفوظ ہے، نیچے گرتا نہیں ہے۔ ان اللہ یمسک السماء ان تقع علی الارض، میں اللہ تعالیٰ نے آسمان کو روکے ہوئے ہیں کہ وہ زمین پر نہ گر پڑے۔ وہم عن آیاتها معرضون، اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کے پھر بھی اعراض کرتے ہیں، پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وهو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر، میں اللہ تعالیٰ نے رات کو پیدا کیا، زمین کو پیدا فرمایا، سورج، چاند، ستارے، سیارے، کتنی چیزوں کو پیدا کیا، جیسے سورۃ یاسین میں فرمایا لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، فرمایا کہ سورج، چاند، ستارے، نظام سارا بنایا، ہر ایک کو اپنے اپنے کام میں لگایا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سورج اور چاند آپس میں ٹکرا جائیں، جی ایک ہی راستے پہ چل رہے ہیں لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کبھی آپس میں ٹکرائیں۔ فرمایا جب میرا حکم ہوگا ٹکرائیں گے تو پھر اس کے بعد پوری دنیا ختم ہو جائے گی، یہ سب نظام میں اللہ تعالیٰ ختم فرما دوں گا۔
वल्लैलु साबिकुन नहार, और रात और दिन का निजाम अपनी जगह बनाया। ये नहीं कि आपस में उनका झगड़ा हो जाए, रात पहले आ जाए दिन बाद में, दिन पहले आ जाए रात ना, जो निजाम बनाया उसी में। कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, ये सारी की सारी चीजें अपने अपने मदार में तैर रही हैं, अपनी अपनी जगह पे चल रही हैं। क्या मतलब? हर एक चीज को जो मैं अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया वो उसी हुक्म के ताबे होकर चल रही है। किसी चीज की क्या मजाल कि एक जर्रा बराबर भी अल्लाह ताला के हुक्म से इधर उधर हो सके। फरमाया इंसान ये सारी कायनात में अल्लाह के हुक्म के ताबे है। एक तू ही है, एक तू ही है कि सारी कायनात को देख के सबक हासिल नहीं करता। कोई भी मखलूक मेरे हुक्म के बगैर नहीं चल रही, ना चल सकती है, ना नाफरमानी करती है। एक देख सारी कायनात जिसके लिए मैंने पैदा की इंसान वो तू है, लेकिन तू है कि मैं रब की नाफरमानी से रुकते ही नहीं है, मैं अल्लाह ताला की नाफरमानी से अपने आप को बचाते ही नहीं है। तो ये सारे दलाइल बयान करने का मकसद रब कायनात का कि ये सब कुछ मैंने बनाया, मैं चला रहा हूँ। जब ये सारी कायनात का निजाम बनाने वाला भी मैं, चलाने वाला भी मैं, तो फिर तेरी इबादत के लायक भी सिर्फ मैं अल्लाह ताला ही हूँ। अल्लाह ताला मन की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।